ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں دلیلیں بہت ساری ہیں، دوسرا 1 گھنٹے میں ایک بھی دلیل نہیں پیش کر سکو. تو یہ اتنی باتیں الحمدللہ واضح ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا سکتی ہے مصیبتوں میں، آپ کو مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، آپ اس کو جائز مانتے ہیں؟ جی بالکل. تو جائز مانتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جائز جواز کی دلیل دیں. سرفراز صاحب آپ دعویٰ سے تو میں نے آپ کر شروع رہے ہیں میں نا بات کر بھائی، ہم اللہ تعالیٰ دعویٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہم نے یہ بھائی انہوں نے شروع میں کہا جائز ہے، میں ان سے صرف دلیل مانگ رہا ہوں کہ ناجائز جائز ہے تو اس کی دلیل دے دیں. بھائی آپ دعویٰ کر رہے ہو تو آپ دلیل دے دو، اس کا عدم جواز ثابت ہو جائے گا، پھر ہم یہ بات کریں گے کہ اہل حدیث ایسے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، کس ٹائپ کا شرک کرتے ہیں، اس میں تفصیل میں جاتے کہ نہیں جاتے، یہ بات کا موضوع. ابھی جواز کی دلیل دیں، ایک بات جس کو انہوں نے جائز کہا ہے اس کی دلیل دے دیں، بس بات شروع ہو جائے گی یہیں سے. لیکن جب کوئی یہ کہتا ہے کہ شرک ہو گیا، مشرک کہہ دیتا ہے کوئی، ہمیں مشرک دائرہ اسلام سے خارج کر کے چلا جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، تم مشرک ہو گئے. بھئی اس کی دلیل تو ہم مانگیں گے نا، تو اس کی دلیل دو. دیکھیں جائز کا حکم شرک کے حکم سے. اس پوری گفتگو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی جواز کی کوئی دلیل نہیں تھی. میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کے جواز کی کوئی دلیل دو، انہوں نے جواز کی کوئی دلیل نہیں دی. میں امید کر آپ تکفیر ہمیں میں نے مشرک کہتے ہیں کہ میں نے نہیں؟ یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا آپ ٹاپک ہی مشرک ہیں، یہی ہے، ابھی میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا میرا ٹاپک آپ ہی یہی ہے. مشرک، ابھی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. جب میں اپنا مشرک والا دعویٰ میرا رکھوں گا تب آپ مجھ سے دلیل مانگے گا، ابھی میں نے مشرک والا تو دعویٰ ہی نہیں کیا. ابھی تو بات بتائیں آپ سمپل ہمیں، سی جواز پہ چل رہی ہے. نہیں رہے بھائی، یہ ٹھیک آپ نہیں ہو ہمیں رہا ہے نا. مشرک نہیں. نبی علیہ السلام کو پکارنا یا غیب میں کنہیں کو بھی پکارنا شرک ہے. اس کی مجھے ایک دلیل، صرف سمپل ایک دلیل خالی آپ ہی مانگیں گے یہ نہیں ہے. دلیل آپ کا کام ہے مانگنا، یہ ہمارا بھی کام ہے، ہم بھی دلیل مانگیں گے. قادری صاحب کو مناظرے کی اسکرپٹ ایسی رٹی ہوئی ہے کہ ابھی فیضی صاحب نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہے، لیکن ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو دلیل چاہیے. آپ شرک کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، بڑا حکم آپ لگا رہے ہیں، دار اسلام سے خارج آپ کر رہے ہیں. آپ دلیل دیں گے کہ شرک کہاں پر یہ، بس سمپل سا میرا آرگیومنٹ. بھائی دعا کرنا، 1 منٹ لگا دینا، دعا کرنا ایک عبادت ہے. کسی عبادت کے جواز پر جو جائز کر رہا ہے اس کو دلیل دی جاتی ہے، جو روکتا ہے اس کو دلیل نہیں دی جاتی. باقی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے دعا کی جائے. اللہ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ رسول اللہ سے دعا کرنا بھی جائز ہے. تو جو جائز کر رہا ہے اس کو دلیل دینی چاہیے. میں تو قرآن کی کتنی ساری آیتیں اس بیچ میں پیش کر چکا کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور میں ان سے ایک آیت مانگ رہا ہوں، ایک حدیث مانگ رہا ہوں کہ یہ بتائے رسول اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے، ایسا بھی کوئی حکم ہے؟ یہ حکم ثابت ہی نہیں کر رہے. یہ پہلی بات جواز عدم جواز کی ہوتی ہے، پھر جو عدم جواز. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں مشرک نہیں بول رہا. چلے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ دعا عبادت ہے اور نبی علیہ السلام کی ہم کر رہے ہیں. اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ کون سی دعا ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کہا ہے اور اللہ رب العزت نے عبادت کہا ہے؟ کس دعا کے لیے کہا ہے؟ قادری صاحب کا یہ مطالبہ اتنا بچکانا ہے، میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. جیسے کہ کسی اہل حدیث نے کہا کہ کسی غیر عورت کو بھی موبائل میں بھی دیکھنا حرام ہے، تو قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ حرام کہہ رہے ہیں تو آپ حرام کی دلیل دیجئے. تو بھائی ہم نے دلیل دی کہ بھائی قرآن اور حدیث میں کئی جگہ منع کیا گیا ہے کہ غیر عورت کو نہیں دیکھنا ہے. تو قادری صاحب اس جواب کے بدلے پہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں، بتائیے کس طرح سے دیکھنا منع ہے غیر عورت کو قرآن میں اور حدیث میں، آپ وہ بتائیے، اور کس طرح سے دیکھنا منع نہیں ہے. یعنی کہ موبائل میں دیکھنے کی ان کو بالکل ایک دم اسپیسیفک حدیث چاہیے کہ جس میں لکھا ہو کہ نہیں، موبائل میں بھی دیکھنا حرام ہے. یہ ان کا مطالبہ اسی طرح کا ہے کہ کس طرح کی دعا جو ہے جائز ہے، کس طرح کی دعا جائز نہیں ہے. یہ مطالبہ بالکل ویسے ہی ہے. اس طرح سے تو یہ کسی بھی نئی چیز، کسی بھی نئے نشے کی چیز، کسی بھی نئی طرح کے گناہ کو کوئی بھی بریلوی جو ہے پوری کھلی چھوٹ سے کر سکتا ہے. کیونکہ بھائی ان کا تو یہی معاملہ ہے نا کہ بھائی اس کی دلیل کہاں ہے، منع کی دلیل بتاؤ، منع کہاں ہے. اب قادری صاحب اگر اپنے موبائل میں بہت سی گندی چیزیں دیکھیں اور ان کو منع کیا جائے کہ یہ مت دیکھو، تو یہ بولیں گے کہ بھائی اس کی دلیل کہاں ہے، منع کہاں ہے، یہ بتاؤ، آپ مجھے منع کر رہے ہو. قادری صاحب بولیں گے کہ خالی آپ دلیل تھوڑی پوچھیں گے، دلیل پوچھنے کا تو ہمیں بھی حق ہے.
اس پوری گفتگو میں بھی انہوں نے ایک بھی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے جواز پہ نہیں پیش کی، نہ کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے جواز پہ پیش کی ہے۔ بھائی یہ مسئلہ عبادت کا مسئلہ ہے، دعا عبادت ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے نہیں پکارنا چاہیے یہ عبادت کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا چاہیے، تو مجھ سے کیوں دلیل مانگ رہے ہیں؟ دلیل آپ دیجئے نا، دلیل آپ دیجئے۔ میں نے تو قرآن کی آیتیں پیش، شرک والے مسئلے میں نے اب تک یہ نہیں کہا کہ مشرک ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا اس پر بعد میں بات ہوگی کہ مشرک ہے کہ نہیں، شرک کس قسم کا ہے، وہ دعویٰ ابھی ہمارا ہے نہیں، اس پر ہماری بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو شرک والی بات مت لائیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ مشرک نہیں ہے، میں نے کہا کہ ابھی مشرک والا موضوع زیر بحث نہیں ہے۔ رسول اللہ سے دعا جائز ہے، کوئی قرآن کی آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے، نہیں پیش کر سکتے اگلی مرتبہ آ کر کے پیش کرے، موقع دیا جائے گا آپ کو۔ یہ کہ جب سرفراز صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ دعا عبادت ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہی ثابت ہوا کہ جو پکارا نبی علیہ السلام کو وہ عبادت کرا، وہ مشرک ثابت ہوا، اور دوسری طرف سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مشرک بھی نہیں کہہ رہا، یہ بھی تضاد۔ قادری صاحب کو اپنی اسکرپٹ پر آنے کی اتنی جلدی ہے کہ خود ہی بنا جو ہے موقع پر سوال کیے، بنا کسی دعوے کے خود سے ہی دعویٰ کر لے رہے ہیں، خود سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آگے چل کے خود ہی دلیل دے دیں گے کہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بھی دلیل نہیں دی، اچھا آپ نے کون سی دلیل دی؟ ایک آیت پڑھ دیں یا ایک حدیث شریف پڑھ دیں کہ ہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں یہ دعا ہے اور یہی دعا عبادت ہے، یہی قرآن اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہی عبادت ہے، اسی کے تحت تم مشرک ہو۔ میں نے آپ سے پوچھا ایک دلیل بتائیں کہ کون سی جو دعا عبادت ہے اور یہی جو ہے وہ شرک ہے۔ جیسا کہ میں نے جو ہے مثال دی تھی، قادری صاحب کو بالکل صحیح صریح دلیل چاہیے کہ بھائی بتائیے کہ کہاں منع ہے، کہ کون سی ایسی دلیل ہے جس میں لکھا ہے کہ نہیں موبائل میں گندی چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ غیر اللہ سے دعا مانگنے کی جب تک کہ آپ کوئی دلیل نہ پیش کر دیں تب تک کہ ہماری یہی دلیل ہے کہ کیونکہ رسول اللہ سے یا رسول اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے دعا مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ دلیل کا نہیں ہونا ہی ہماری دلیل ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دلیل ہے تو آپ دلیل پیش کریے، اگر آپ دلیل نہیں پیش کر سکے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ قیام ناجائز ہے۔ جی سرفراز صاحب، پاس اگر دلیل نہیں ہے کرنے کی تو پھر ہماری یہی دلیل ہے کہ آپ کے پاس پکارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ تو عجیب سی بات ہے، یعنی کسی شخص کے پاس کوئی کام کرنے کی اگر دلیل نہیں ہوگی تو آپ اسے مشرک کہہ دیں گے ڈائریکٹ، آپ اس سے یہ کہہ دیں گے کہ تم مشرک ہو گیا۔ بھائی فیضی صاحب نے ابھی دعویٰ کہاں کیا ہے؟ بھائی اگر آپ کو اتنی جلدی تھی تو پہلے سوال کر لیتے، پہلے فیضی صاحب کے موقف پہ سوال کر لیتے کہ بھائی آپ مشرک کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو، پھر اگر آپ یہ جو ہے الزام لگاتے کہ بھائی آپ مشرک کہہ رہے ہو تو سمجھ میں بھی آتا۔ ان کو تو مناظرہ ہی کرنا نہیں آتا ہے کہ ہم جو پکار رہے ہیں یہ کس کیٹیگری کی دعا ہے اور یہی دعا عبادت ہے، اس کی کون سی دلیل ہے قرآن اور حدیث شریف سے بتا دیں۔ عجیب، پھر سے انہوں نے جتنی گفتگو کی اس میں ایک بھی دلیل نہیں دی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہم جو دعا کرتے ہیں وہ کس کیٹیگری کی دعا ہے؟ بھائی دعا ہوتی ہے، اگر آپ کوئی اور الگ کیٹیگری کی دعا مانگ رہے ہیں تو آپ وضاحت کریں کہ آپ کون سی کیٹیگری کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، رسول اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اب یہ میرے خیال سے زید بھائی ایک ہی بات ہو رہی ہے، بار بار وہ دوہرا رہے ہیں۔ میں نے ابھی شرک کا موضوع چھیڑا ہی نہیں ہے، میں نے ابھی شرک کا موضوع نہیں چھیڑا ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ابھی موضوع جواز عدم جواز کا ہے۔ اور آپ نے کہا دعا ہوتی ہے، اس کی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ الحمدللہ جب میں اپنے دلائل پیش کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کون سی دعا ہوتی ہے، الحمدللہ وہ جب میری باری آئے گی تب۔ آپ نے اس بار بھی کوئی دلیل نہیں دی، صرف باتیں کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہمارا موضوع نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بار بار دعا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کی دعا کرتے ہیں اور آپ اسی کو عبادت کہہ رہے ہیں، تو مشرک تو اونلی مطلب اپنی باتوں سے ہی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو پکار رہا ہے، وہ مشرک ہو گیا۔ بھائی میں پھر سے بات کروں گا زید بھائی کہ انہوں نے ابھی بھی نہ کوئی آیت پیش کی نہ کوئی حدیث پیش کی۔ آپ ایک عمل کر رہے ہیں، آپ سے اس عمل کے جواز کی دلیل مانگی جا رہی ہے۔ میری دلیل میں نے دے دیا کہ جواز کی دلیل نہیں ہے، رسول اللہ سے دعا مانگنے کی دلیل نہیں ہے، یہی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے۔ بتائے تو میں نے، اب ان کو دلیل نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ سے دعا مانگنے کی نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے نہ حدیث میں کوئی دلیل ہے۔ دلیل نہیں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ دیر کے لیے کہ اگر کوئی دلیل نبی علیہ السلام سے مانگنے کی نہ ہو تو یہ تو پھر صرف ناجائز ثابت ہوتا ہے۔ آپ تو مشرک کہتے ہیں، شرک کیسے ہو گیا؟ اگر آپ اس کو عدم جواز کہہ رہے ہیں تو ناجائز کہیے، شرک کیوں کہتے ہیں آپ لوگ؟
میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی عدم جواز کی دلیل نہ ہو تو عدم جواز شرک نہیں بن جاتا. آپ مشرک کہتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں آپ بریلویوں کی مشرک کہہ کے. ٹھیک ہے بھائی، کم سے کم کسی مرحلے میں تو آپ آئے. آپ نے عدم جواز تسلیم کر لیا. آج کا موضوع عدم جواز ہی تھا. عدم جواز ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ. اگلی مرتبہ آئے تو ہم شرک پر انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے. یہیں پر یہ گفتگو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. عدم جواز کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کو پکارنا اگر ثابت نہیں ہے تو عدم جواز ثابت ہو جاتا ہے. یہ میرا آرگیومنٹ نہیں تھا. میں نے کہا آپ کا ہے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں. میں نہیں مانتا کہ ہر وہ چیز جو جس کے بارے میں جائز کا حکم نہیں ہے تو وہ ناجائز ہی ثابت ہوگی. یہ ہمارا آرگیومنٹ نہیں ہے، یہ آپ کا ہے. میں نے آپ کے لحاظ سے کہا تھا اگر تھوڑی دیر کے لیے میں مان لوں ہاں بھائی مان لیا، تو تھوڑی بھی دیر کے آپ لیے مان لیا، اس اس کا کو شرک شکریہ. نہیں کہہ کیونکہ آپ سکتے. کے پاس کوئی شرک دلیل نہیں نہیں، کہہ کیونکہ سکتے. آپ کے پاس پھر بھی آپ کیونکہ شرک نہیں آپ کہہ کے سکتے. پاس بہت دلیل اپنے ہے، موقف کو ثابت دلیلیں کرنے کے لیے بہت کوئی ہیں ہمارے دلیل نہیں تھی پاس. تو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا. دلیلیں دلیل بہت ہوتی ہیں تو آپ ہمارے اب تک پاس. دے چکے ہوتے. آپ دلیل ہوتی تو اب تک دے بہت چکے ہوتے. دلیلیں ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ دلیل آپ پہ کے مجھے پاس نہیں، کوئی مجھے دلیل تو نہیں ہے. شرک پہ بات اصل کرنی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مجھے کوئی دلیل نہیں ہے تو مجھے ماننے کے شرک علاوہ پہ کوئی بات چارہ نہیں کرنی تھا. تھی. رکیے مجھے ٹائم شرک پہ پہ ہاں وہ بات کرنی شرک پہ تھی. اس لیے آپ بات کرنی ہے ثابت کیونکہ نہیں کر جواز کی سکے، کوئی بات دلیل ختم. نہیں. شرک جی پر آپ کو اس لیے شرک بات ثابت کرنی ہے آپ نے کیونکہ نہیں جواز کیا، کی آپ بات کے پاس ختم کوئی ہو گئی. دلیل نہیں. بات شرک ختم پر ہو گئی. آپ کو شرک آپ اس لیے ثابت نہیں بات کر سکے. کرنی تھی. ہاں شرک، میں تو ارے شرک ثابت کرنے کا میں نے تو جائز تو دعویٰ ہی میں نہیں کیا تھا عدم کہ میں شرک جواز کی کوئی ثابت کروں دلیل گا. نہیں ہے، جائز میں تو اس تو سے بھی شروع سے ثابت یہ کر کہہ دوں گا. رہا تھا بھائی میں نے میرا دونوں مسئلہ. کو میوٹ کیا. میں نے دونوں کو میوٹ کیا. اب کیونکہ قادری صاحب اپنی بات بول چکے تھے، شیخ سرفراز اپنے 1 منٹ بول دیجئے، پھر قادری صاحب کو اگر ہاں جواب دینا ہے دیں گے، نہیں تو ٹاپک ختم ہو رہا ہے. جی نہیں، ہاں یہ جی. ٹاپک یہیں پر ختم کریں. بات تو مکمل ہو گئی بھائی. ان کے پاس جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اتنی گفتگو ہوئی 1 گھنٹے کی، جواز کی ایک دلیل بھی یہ پیش نہیں کر سکے. پوری گفتگو میں صرف یہ تکفیر والے موضوع کی طرف لے جاتے رہے کہ اس کو شرک ثابت کرو. بھائی شرک ثابت کرنا آگے کا مرحلہ ہے. پہلے اس کا جواز تو ثابت ہو جائے. جواز ثابت نہیں ہوا. انہوں نے جو یہ کہا میں وقتی طور پہ مان لیتا ہوں، وقتی طور پہ بھی آپ نے اس لیے مانا کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. شروع سے لے کے آخر تک عوام نے آپ کی گفتگو سنی. آپ کو بار بار موقع دیا گیا، دلیل طلب کی گئی، آپ دلیل نہیں دے پائے. آپ کا دلیل نہ دے پانا ہمارے موقف کے مضبوط ہونے کی، صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو اس پر ہم نے اپنا آرگیومنٹ رکھ دیا کہ رسول اللہ سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر یہ ایک دلیل دے دیتے ہمارا دعویٰ غلط ثابت ہو جاتا. انہوں نے کوئی دلیل نہ دے کر کے تقویت پہنچا دی اس بات کو کہ ہمارا دعویٰ صحیح ہے. آخر میں جو انہوں نے کہا وقتی طور پہ میں مان لیتا ہوں. بھائی وقتی طور پہ آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اسی لیے مان رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہوتی تو آپ وقتی طور پہ بھی اتنی بڑی بات وقتی طور پہ بھی نہیں مانتے. وقتی طور پہ بھی آپ اسی لیے مان رہے ہیں کیونکہ دلیل نہیں ہے. تو ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں دلیلیں بہت ساری ہیں، دوسرا 1 گھنٹے میں ایک بھی دلیل نہیں پیش کر سکو. تو یہ اتنی باتیں الحمدللہ واضح ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی.